یہ دنیا نہیں مانگی، اب تمہیں اپنے بابا کی رحلت کے بعد فدق مانگنا ہے۔ اللہ اکبر! جو بابا سے کنیز نہ مانگے وہ دروازہ گرانے والوں سے باغ مانگے۔ اجرکم اللہ۔ تھکے نہیں عزادارو، آوازوں کو آزاد چھوڑیں، بڑا امتحان ہے فاطمہ زہرا کا۔ مزاج میں نہیں ہے، خلقت زہرا میں نہیں ہے مانگنا۔ کہا فاطمہ تمہیں باغ مانگنا ہے، فدق مانگنا ہے جو تمہارا مال چھینا جائے گا۔ میری بیوی نے آواز دے کر کہا کہ اللہ اور اللہ کا رسول یہی چاہتا ہے تو فاطمہ یہ کرے گی۔ اب کتنا امتحان ہو گیا۔ راضیہ، میری بیوی کا ایک لقب راضیہ، مرضیہ، یہ روایت ذہن میں رہے۔ بی بی کے دروازے پہ تھکے نہیں، مجھے بھی جلدی نہیں ہے، بی بی کے دروازے پر آگ لگ گئی۔ مقہورہ کی بات ہو رہی ہے۔ مقہورہ کسے کہتے ہیں؟ جس پہ بہت سارے لوگ ظلم کریں۔ بی بی کا دروازہ جل گیا، بی بی کا پہلو شکستہ ہو گیا، غش کھا کر زمین پر ہے۔ جیسے ہی افاقہ ہوا، یہ نہیں دیکھا کہ میرا پہلو شکستہ ہے، میرا محسن شہید ہے، میں زخمی ہو گئی ہوں، اپنا درد بھول گئی ہوں۔ فاطمہ فوراً سوال کیا، بتاؤ علی کہاں ہے؟ بتاؤ علی کہاں ہے؟ فضہ میرے علی کہاں ہے؟ فضہ نے کہا ہے بی بی علی کو گرفتار کر کے لے گئے۔ اب تو میرے بچوں پر اور جوانوں پر اور بہت سارے سوال کرنے والوں پر روشن ہے کہ ان بازوؤں میں تو 25 سال کے بعد صفین میں وہی دم تھا جو احد میں اور خیبر میں تھا۔ یہ علی نے رسن کیسے بندوا لی؟ نبی نے فرمایا تھا، اللہ نے پیغام بھیجا تھا۔ کہنے لگے وہ علی کو لے جا رہے ہیں۔ میری بیوی نے جیسے یہ سنا کہ علی کو لے گئے، بی بی اپنی ڈیہوڑی سے باہر آئیں۔ سامنے کچھ لوگ تھے جو علی کو لے جا رہے تھے۔ دور سے آواز دے کر کہا خلو ابو الحسن، آواز دے کر فرماتی ہیں ابو الحسن کو چھوڑ دو۔ کسی نے جواب نہیں دیا۔ بی بی نے پھر فرمایا ابو الحسن کو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر! بی بی کی آواز بلند ہو رہی ہے، ابو الحسن کو چھوڑو، علی کو چھوڑو۔ کسی نے جواب نہیں دیا۔ سلمان روایت کرتے ہیں جب سیدہ نے 3 مرتبہ حجت تمام کر دی، علی کو چھوڑو، اور کسی نے جواب نہیں دیا، تو میری بیوی نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے فرمایا علی کو چھوڑ دو ورنہ میں بال پریشان کر رہی ہوں۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا مسجد نبوی کی دیواریں فضا میں اٹھ رہی تھی اور مسجد اتنی فضا میں اونچی ہو گئی تھی کہ گھوڑا گزر سکتا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے مولا کی میرے ملک کے مڑ کر دیکھا، آواز دے کر کہا فاطمہ اپنے بال پریشان نہ کر، آج قیامت آ جائے گی۔ اس لیے کہ معصومہ کا رو رہے ہیں نا، معصومہ کا ایک بال اگر آسمان دیکھ لے تو قیامت آ جائے گی۔ معصومہ کا ایک بال اگر آسمان دیکھ لے تو قیامت آ جائے گی۔ میں کہوں گا سلام ہو زینب کبریٰ پر، کوفے کے بازار میں بھی واہ حجابہ کے نوحے، شام کے رستوں میں بھی واہ حجابہ کے نوحے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ادا کر رہے ہیں، اس سے زیادہ آوازیں اونچی ہونی چاہیے۔ جسے رونا نہیں آ رہا وہ آواز نکالے، بی بی دیکھ رہی ہیں۔ اجرکم اللہ۔ جناب زہرا آگے بڑھی، علی نے روک دیا، سیدہ بال پریشان نہیں کرو۔ جناب زہرا آگے بڑھی، آیت اللہ شیخ عباس قمی نے روایت لکھی ہے، ایک مرتبہ جناب زہرا آگے بڑھی، میرے مولا کے کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا۔ تھکے نہیں عزاداروں، مجھے مصائب پڑھنے ہیں، ابھی میں نے شروع کیے ہیں۔ جناب علی کے کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا۔ پہلے زمانے میں کپڑا باندھتے تھے، میرے مولا کے کمر میں پٹکا بندھا ہوا ہے، رومال بندھا ہوا ہے، کپڑا بندھا ہوا ہے۔ جناب زہرا آگے بڑھی، علی کے کمر میں بندھے ہوئے کپڑے میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ بڑا سخت جملہ ہے، شیخ عباس نے لکھا ہے، بی بی نے علی کے کمر میں بندھے ہوئے کپڑے میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ وہ علی کو کھینچ رہے تھے، زہرا علی کو روک رہی تھی۔ وہ علی کو کھینچ رہے تھے، زہرا علی کو روک رہی تھی۔ بڑا سخت جملہ ہے رونے والوں کے لیے، میری بیوی کے پیر زمین پر خط کھینچ رہے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کیا ہوا اب کیا ہوا؟ ایک مرتبہ اسی ظالم نے
اپنے غلام کو جس نے دروازہ جلایا تھا، آواز دے کر کہا زہرا کو چھڑا، تلوار کا دستہ نکالا، میری بیوی کے بازو پر کیسا مارا، زہرا کا ہاتھ چھٹ گیا، آواز دی علی تمہیں اللہ کے حوالے۔ مجلس بھرپور ہو گئی ہے، امام زمانہ ہماری مجلس پہ نگاہ کریں، مولا یہ سب آپ کی دادی کو رو رہے ہیں، بلائیے اپنی مجلس میں صاحب العصر کو، مولا ہم سے پرسہ لینے آ جائیے۔ چند دن کے بعد ابو مختار نامی شخص دربار بھرا ہوا ہے، مالیات جمع کی جا رہی ہیں، ٹیکس، حکومتی ٹیکس جمع کیا جا رہا ہے، تمام صحابہ کرام بیٹھے ہیں، سلام ہو علی پر، علی بھی بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک ابو مختار نامی شخص ہے، ثانی نے کہا کہ اس سے مالیات اور ٹیکس معاف ہے۔ ابو مختار کو آواز دے کر کہا، کچھ دیر کے بعد قنفذ آیا 20,000 درہم لے کر۔ قنفذ کون ہے؟ وہی ہے جس نے دروازہ گرایا ہے۔ قنفذ کون ہے؟ جس نے بیوی پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ قنفذ 20,000 درہم لے کر مالیات کے لے کر آیا۔ اسی ثانی نے کہا کہ یہ تمہیں میں نے معاف کر دیے۔ محفل برخاست ہو گئی، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جناب حذیفہ یمان نے کہا کہ ابو مختار تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے مال معاف کر دیا جائے، اس لیے کہ ابو مختار نے بہت اچھا کلام سنایا تھا، لیکن قنفذ سے مال کیوں معاف کر دیا؟ سنیں گے کیا ہوا؟ میں اس روایت کو پڑھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ مولا نے سر پکڑا، مولا علی نے اپنا سر پکڑا اور گردن جھکا کے رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا علی آپ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ قنفذ سے مال کیوں واپس کیا ہے؟ تمہیں نہیں پتا یہ کس بات کا انعام ہے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ 20,000 رقم واپس کیوں گئی ہے؟ میرے مولا نے فرمایا یہ انعام ہے فاطمہ کو مارنے کا۔ اجرکم اللہ، تھکے نہیں عزاداروں، بڑے سخت مرحلے ہیں حضرت زہرا کے مصائب کے۔ میں اتفاق سے آج یہ روایت پڑھ رہا تھا امام جعفر صادق سے، کسی نے پوچھا مولا اگر رونا آ رہا ہو تو کس پہ روئیں؟ مولا اگر رونا آ رہا ہو تو کس پر روئیں؟ میرے مولا نے فرمایا یا کربلا پر رو یا زہرا پر رو، یا ماں پر رو یا بیٹے پہ رو۔ کون فرما رہے ہیں؟ امام جعفر صادق فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد امام خود رونے لگ گئے، امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور روتے ہوئے میرے چھٹے امام نے یہ جملے فرمائے، جو جملے آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ آپ کا گریہ بڑھے۔ میرے مولا نے فرمایا جب محشر میں سواریاں آئیں گی، اب سنیں کیا ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں جب محشر میں سواریاں آئیں گی تو 2 بیویاں، ایک کا نام ہے ختیجہ اور ایک کا نام ہے فاطمہ بنت اسد، یہ 2 بیویاں ایک چھوٹے سے بچے کا خون آلود لاشا لائیں گی۔ نہیں تھکے نہیں عزاداروں، محشر میں جب سواریاں آئیں گی، محشر میں جب آمد ہوگی تو 2 بیویاں ایک چھوٹے سے بچے کا لاشا لائیں گی، خون بھرا بدن ہوگا، اور یہ 2 بیویاں لے کر آئیں گی۔ ان 2 بیویوں کا اس بچے سے کیا رشتہ ہے؟ امام فرماتے ہیں وہ محسن کا لاشا ہوگا۔ نہیں تھکے نہیں، آوازوں کو آزاد چھوڑیں، وہ محسن کا لاشا ہوگا۔ ایک دادی ہے ایک نانی ہے، اس بچے کی ایک دادی ہے ایک نانی ہے، وہ لاشا لے کر آئیں گی، اور ان کے پیچھے پیچھے اس بچے کی 2 پھوپھیاں ہیں، ام ہانی اور جسیمہ، یہ اس بچے کی 2 پھوپھیاں ہیں، اور ان کے پیچھے اسما بنت امیس ہیں، اور یہ بیویاں نوحہ کرتی ہوئی آ رہی ہوں گی۔
لیکن جب لاشا لے کر وسط میدان میں پہنچیں گے تو یہ دادی اور نانی آواز دے کر کہیں گی کہ ان کی ماں کہاں ہے، اس بچے کی ماں کہاں ہے؟ اور اس وقت میں آواز دی جائے گی کہ فاطمہ زہرا کو بلایا جائے. اب سیدہ محشر میں آئیں گی، رو رہے ہیں زدارو؟ اب بی بی کی محشر میں سواری آئے گی، اور جیسے ہی سیدہ زہرا کی سواری عرش الہی کے قریب آ کر ٹھہرے گی تو میری بی بی مہار پکڑے ہوئے شخص سے کہیں گی جو بی بی کی سواری لے کر آ رہا ہے، اس سے کہیں گی یہاں سواری روک دے. اور جب سواری رک جائے گی تو عرش کو دیکھ کر بی بی کہے گی بے ای ذنب قتلت، میرے بچوں کو کس جرم میں مارا گیا. بس عزادارو آپ رو رہے ہیں؟ مقہورہ اس بی بی کو کہتے ہیں جس پہ بہت سے لوگوں نے ظلم کیا. اور بی بی کے زیارت نامے میں ایک لقب اور ہے، اور وہ ہے مجتہدہ. مجلس کو ختم کر رہا ہوں، ماتم کریں گے. وہ ہے مجتہدہ، اور مجتہدہ لغت میں اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے سامنے اس کے بچے کو نہر کیا جائے. لغت میں وہ اونٹنی مر جاتی ہے، جس اونٹنی کے سامنے اس کا بچہ نہر وہ مر جاتی ہے. اور اصطلاح میں فاطمہ زہرا کو کہا جاتا ہے. میری بی بی اس لاشے کے ساتھ آ کر کہیں گی بے ای ذنب قتلت، مجھے اللہ آج جواب چاہیے میرے بچوں کو کس جرم میں مارا، میرے بچوں کو کس جرم میں مارا. آواز آئے گی حضرت اہدیت کی، اے فاطمہ آج تمہیں انصاف ملے گا. جناب زہرا فرمائیں گی یا اللہ مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عصر عاشورہ تھا. نہیں، لوگ آوازوں کا آزاد چھوڑیں. مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عصر عاشورہ تھا. آواز آئے گی فاطمہ نہیں دیکھ پاؤ گی. بی بی کہیں گی یا اللہ میں ان محشر میں آنے والوں کو بتانا چاہتی ہوں میرے جگر پر کیا گزری. آواز آئے گی وسط محشر میں دیکھو، محشر کی زمین کو بلند کر دیا جائے گا. اور وسط محشر میں جب سب مڑ کر دیکھیں گے اور جناب زہرا دیکھیں گی تو کیا دیکھیں گی؟ حسین زخموں سے چور گھوڑے سے زمین کی طرف آ رہے ہیں، ایک ظالم سر قلم کر رہا ہے. فاطمہ یہ دیکھ کر زمین پر گریں گی، آواز بلند ہوگی یا حسین. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایک منزل مصائب اور لے لیں عزادارو. بھرپور گریا ہو گیا، بہترین آپ نے خدمت کی ہے، اللہ اس کا بہترین ثواب عطا کرے. میری بیوی نے وصیت کر دی یا علی مجھے رات کو غسل دیجیے گا، یا علی مجھے رات کو کفن پہنائیے گا، اور اے علی میرے جنازے میں انہیں مت آنے دیجیے گا جنہوں نے میرا محسن شہید کر دیا، جنہوں نے میرے اوپر دروازہ گرا دیا. رات کی تاریکی میں مجھے دفنا دیجیے گا. مولا کائنات نے رات کی تاریکی میں بی بی کو غسل دیا، کفن پہنایا. اللہ اکبر. میں اسے مظلومیت کہوں یا فضیلت زہرا کہوں کہ غسل کون دے رہا ہے؟ مولا کائنات غسل دے رہے ہیں. سلمان کہتے ہیں میں کوچے میں تھا، میں نے چیخ مار کے علی کے رونے کی آواز سنی. علی چیخ چیخ کے رو رہے ہیں. میں نے بعد از تدفین زہرا علی سے پوچھا مولا آپ جیسا صابر امام تو کوئی نہیں ہے، مگر آپ کے رونے کی آواز کوچے تک آ رہی تھی. سلمان کو کھڑا کیا ہوا تھا، آنے والے سے کہو کہ ہم تمہیں بتائیں گے، ہم جنازے میں کسی کو شریک نہیں کریں گے. سلمان کہتے ہیں مولا آپ جیسا صابر امام تو ہم نے نہیں دیکھا. حضرت نے فرمایا سلمان غسل دیتے ہوئے جب میرا ہاتھ بطول کی پسلیوں تک آیا، اجرکم اللہ، فاطمہ کی 2 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. فاطمہ کے بازو پر جیسے تعویذ باندھا جاتا ہے نا، ایسے فاطمہ کے بازو پر گٹھلیاں تھیں. وہ جو دستہ شمشیر مارا گیا فاطمہ کے بازو پر گٹھلیاں تھیں. فاطمہ کی 2 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. فاطمہ نے مجھے نہیں بتایا. میرے مولا نے غسل و کفن دیا، آمادہ کیا، اور ایک مرتبہ آواز دے کر کہا ہلومو یا حسن، اے حسن جلدی آؤ، اے بیٹا حسین جلدی آؤ، اے زینب آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. وہاں سے امام حسن دوڑے، پیر پکڑ کر بیٹھ گئے اماں کے. جناب زینب آگے بڑھی، ماں کے کان میں کچھ کہنے لگی، پیشانی کا بوسہ لینے لگی. جناب ام کلثوم آگے بڑھی، سینے پر سر رکھ دیا. کیا دیکھا؟ حسین دور کھڑے ہوئے رو رہے ہیں. آواز دے کر کہا بیٹا حسین اب قیامت میں ملاقات ہوگی، اپنی ماں کا دیدار کر لو. تو وہیں سے ایک جملہ کہا بابا میری ماں جب مجھے قریب آتے دیکھتی تھی اپنے ہاتھ پھیلا دیتی تھی، مجھے سینے سے لگاتی تھی. آج حسین یتیم ہو گیا، آج حسین کی ماں مر گئی ہے، اس لیے کہ ماں گلے سے لگانے کو تیار نہیں ہے. بس یہ سننا تھا. بندے کفن کھلنا شروع ہوئے، سیدہ کے دونوں ہاتھ برآمد ہو گئے. حسین دوڑتے ہوئے آئے، اپنے ماں کے سینے سے لگے. دو رونے کی آوازیں آنے لگی. عزادارو
دو رونے کی آوازیں آنے لگی. راوی کہتا ہے دو رونے کی آوازیں آنے لگی. ایک حسین کی آواز تھی, ایک فاطمہ کی آواز تھی. آواز دی فاطمہ سے حسین کو علیحدہ کر لو. عرش الہی پر گریا ہے, کائنات میں کوہرام ہے, آج حسنین یتیم ہو گئے.